کیا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی پورا بحری جہاز اپنے عملے سمیت نظروں سے غائب ہو گیا ہو؟ کیا کوئی سائنس اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ انسانوں کو ایک لمحے میں کہیں سے کہیں منتقل کر دے؟ آج ہم ایک ایسے پراسرار تجربے کی بات کریں گے جس کے نتائج نے دنیا کو حیران کر دیا۔ پروجیکٹ ریمبو، جسے فلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے، مبینہ طور پر امریکی بحریہ کا ایک ایسا تجربہ تھا جو نہ صرف ناکام ہوا بلکہ اس میں عملے کے کچھ ارکان کے جسم پگھل کر جہاز کی داتی فرش سے چپک گئے اور باقی ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی سربراہی اور ان کی ایک تھیوری کی بنیاد پر ہونے والے اس بھیانک تجربے کا مقصد امریکی بحری جہاز کو دشمنوں کے نظروں سے اوجھل کرنا تھا۔ اس تجربے کا آغاز 28 جون 1943 کو ہوا۔ امریکی بحریہ کے جنگی جہاز یو ایس ایس ایلڈرک پر ٹنوں وزنی تجرباتی برقی آلات نصب کیے گئے۔ 22 جولائی 1943 کی صبح 9 بجے جہاز پر نصب پاور جنریٹرز کو آن کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک وسیع مقناطیسی میدان بننا شروع ہوا۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی سبز مائل دھند جہاز کے اطراف میں پھیلنا شروع ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں دھند جہاز سمیت غائب ہو گئی، اور اس جگہ جہاں کچھ دیر قبل جنگی جہاز ایلڈرک لنگر انداز تھا، وہاں پرسکون پانی اور سبز دھند کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بظاہر اس ابتدائی تجربے کی کامیابی نے ساحل پر موجود امریکی بحریہ کے اعلیٰ افسران اور سائنسدانوں کو خوشی سے نہال کر دیا۔ جہاز نہ صرف انسانی آنکھ بلکہ عملے سمیت رڈار کی نظروں سے بھی اوجھل تھا۔ 15 منٹ بعد عملے کو جنریٹرز بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ جنریٹرز بند ہوتے ہی مقناطیسی میدان ختم اور سبز دھند چٹنے لگی۔ ایلڈرک سطح آب پر نمودار ہونا شروع ہوا۔ ساحل پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں کے لیے تو بظاہر یہ ایک کامیاب تجربہ تھا، لیکن ایلڈرک پر موجود عملے کے لیے یہ تجربہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس بھیانک تجربے میں جہاز پر موجود انسانوں پر کیا گزری یہ بتانے کے لیے کوئی فرد موجود نہ تھا۔ جہاز کے عرصے پر موجود عملے کے کچھ ارکان کے جسم پگھل کر داتی فرش سے چپک گئے تھے اور جہاز کے نچلے حصے میں موجود عملے کی دماغی حالت ناگفتبا تھی۔ امریکی بحریہ نے ابتدائی تجربے کی بھینٹ چڑھنے والے عملے کا فوری تبادلہ کر کے ایلڈرک پر نیا عملہ تعینات کر دیا۔ جہاز سطح آب اور رڈار کی نظروں سے تو غائب ہو گیا تھا، لیکن اس تجربے کے انسانوں پر مرتب ہونے والے خوفناک اثرات نے سائنسدانوں اور بحریہ کے اعلیٰ افسران کو سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ طویل مشاورت کے بعد اس تجربے کو تھوڑی ترمیم کے بعد دوبارہ دہرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکام نے اس تجربے میں تھوڑی تبدیلی کرتے ہوئے پورے جہاز کو اوجھل کرنے کے بجائے اسے صرف رڈار کے لیے غیر مرئی بنانے کا فیصلہ کیا۔ 3 ماہ بعد 28 اکتوبر 1943 کی شام 5:15 بجے ایلڈرک پر حتمی تجربہ کیا گیا۔ اس دور میں ذرائع ابلاغ کی محدودیت اور عملے کے نیم پاگل ہو جانے کے بعد دنیا کو اس بھیانک تجربے کے بارے میں بتانے والا کوئی نہ تھا، لیکن کھلے سمندر میں موجود امریکی مرچنٹ جہاز ایس ایس اینڈریو فرسٹ پر موجود ایک افسر کارل ایم ایلن کے آنکھوں دیکھے شواہد اسے ذرائع ابلاغ کے سامنے لائے۔ ٹھیک تجربے کے وقت ایس ایس اینڈریو فرسٹ کے عرصے پر موجود کارل ایم کا دعویٰ تھا کہ اس نے فلاڈیلفیا کے تجربے کا حصہ بننے والے جہاز یو ایس ایس ایلڈرک کو خود اپنی آنکھوں سے غائب ہوتے اور تجربے کے مقام سے 200 میل دور نورفولک ورجینیا کے سمندر میں ٹیلی پورٹ ہوتے دیکھا۔ اس بھیانک تجربے کے نتیجے میں جہاز پر موجود عملے پر کیا بیتی اس پر بھی متضاد کہانیاں موجود ہیں۔ اس بات کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس ہولناک تجربے کو خفیہ رکھنے کے لیے جہاز کے عملے کی برین واشنگ کی گئی تھی، تاہم امریکی بحریہ کی جانب سے اس تجربے کی خبروں کو من گڑت قرار دیتے ہوئے ہمیشہ تردید کی جاتی رہی۔ اس تجربے کے حقیقی یا من گڑت ہونے کے بارے میں متضاد آراء ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کے حقیقی ہونے پر متفق ہیں، کیونکہ دوسرے جنگ عظیم کے دوران دنیا بھر میں ہتھیاروں کے میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے دور میں امریکہ سرفہرست تھا۔
کئی سال بعد 1950 کی دہائی میں ایک اور پراسرار دعویٰ سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ تجربے کے دوران جہاز اور اس کا عملہ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر دیکھے گئے تھے، جیسے وہ وقت اور خلا کے درمیان پنسے ہوئے ہوں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ تجربہ دراصل کسی اور سیارے یا کسی دوسری ڈائمینشن تک رسائی کا ذریعہ تھا جہاں سے جہاز کو واپس لانا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ دراصل کسی بھیانک حادثے کی شکل اختیار کر گیا تھا جہاں جہاز کے عملے کے افراد مر چکے تھے یا کسی عجیب حالت میں پہنچ چکے تھے اور انہیں انسانی نظر سے چھپانے کے لیے مکمل رازداری برتی گئی۔ یہ کہانیاں اور نظریات اس تجربے کو مزید پراسرار اور خوفناک بنا دیتے ہیں۔ آج بھی فلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے حقیقت مانتے ہیں جبکہ کچھ اسے محض افسانہ سمجھتے ہیں۔ سچ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک بات طے ہے، یہ کہانی لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی ہے اور شاید ہم کبھی اس حقیقت کو جان نہ پائے کہ 1943 میں سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہوا تھا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی طرح دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔